السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور علم کی وسعت سے کون واقف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا ہے، یعنی آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صدیوں سے انسانیت نے اس دروازے سے عقل و دانش کی بھیک مانگی ہے اور ابھی آنے والے کئی زمانے قطار بنائے کھڑے ہیں کہ کب موقع ملے اور علم کی اس چوکھٹ پر اپنا سلام پیش کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایسے کئی واقعات منسوب کیے گئے جو انسانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، بلکہ وہ آنے والے زمانے میں بھی انسانیت کی راہیں سلجھاتے رہیں گے۔ حضرت علی کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ ممبر پر بیٹھ جاتے اور صدائیں دیتے رہتے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ ایسے ہی ایک محفل برپا تھی کہ ایک شخص نے حضرت علی سے بڑے ادب سے سوال کیا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے اگر محبت کرتا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہمارے جسموں میں کیڑے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ہم جن چہروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان چہروں کو کیڑے کیوں کھا جاتے ہیں؟ سوال سننے کے بعد حضرت علی نے بڑے سکون سے مسکرا کر جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جسم میں کیڑے پیدا کر دیے ہیں۔ آپ کا جواب سن کر وہ شخص بولا، حضرت اس میں شکر کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اگر جسم میں کیڑے نہ پڑتے تو لوگ اپنے پیاروں کو مرنے کے بعد دفنانے ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کی لاشوں کو گھروں میں سجا لیتے اور بالآخر فتنے میں پڑ جاتے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہتی، اور آنے والے وقتوں میں ان کی آنے والی نسلیں ضرورت پڑنے پر ان لاشوں کے جسمانی اعضاء کو بیچ کھانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ ہمارے خالق اور ہمارے اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مرنے کے بعد اس کی مخلوق کی لاشوں کی بے حرمتی ہو، اسی لیے مرنے کے بعد ہمارے جسموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور یوں ہم رفتہ رفتہ اپنی اصل سے گل مل جاتے ہیں اور ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔